ساری باتیں ٹھیک ہیں اور میں میک میں بول رہا ہوں, سب سن بھی رہے ہو, سمجھا کے بول رہا ہوں, پیشانی پر رکھو, مگر آدھوں نے بھی نہیں. کیوں نہیں رکھی تم نے؟ یہاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تم میری سن نہیں رہے ہو, مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. لے لو, مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, سمجھ رہے؟ کیونکہ میرا عمل خود اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہاں رکھو اور کر رہا ہوں یہاں, یہی تو ہے نا میرا خود کا عمل. اور اگر میں یہاں رکھتا تو آپ بھی بولو یہی رکھتے نا, اور اگر میں یہاں رکھتا تو آپ بھی, میں نے یہاں رکھا تو آپ بھی. مطلب یہ ہے اگر میری مائیں بہنیں دوپٹہ نہ اوڑے تو ان کا خود کا عمل صحیح نہیں. اور یہ بیٹیوں سے کہیں دوپٹہ اوڑو تو کیا اوڑیں گی؟ سنیں گی؟ اگر تم لوگ نماز نہ پڑھو اور اپنے بچوں سے کہو نماز پڑھو تو یہ پڑھیں گے؟ کیوں؟ خود کا عمل ٹھیک نہیں. تم لوگ اتنے سمجھدار ہو, پڑھے لکھے ہو, ایک نے بھی میری بات نہیں مانی. کیوں؟ میرا خود کا عمل یہ صحیح نہیں. یہ مثال اس لیے دیے, پہلے مجھے سدھرنا پڑے گا, یہاں رکھنی پڑے گی, اس کے بعد بچہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اس مثال سے مطلب یہ ہے پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا, بعد میں ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچے سدھریں گے. اب وہ لڑکی جس کو گھیر لیا تھا وہ لڑکی کہنے لگی میری جان جا سکتی ہے مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی. وہ لڑکی کہہ کے چلی گئی, اپنا چہرہ تو چہرہ اس نے پلو بھی نہیں دکھایا. اب سنو, میں نے کہا نہیں ساری لڑکی غلط نہیں ہوتی ہیں, اللہ برکت فرمائے. ان میں بھی بیچارے ماحول چل پڑا تو ویسے پہن لیا, ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے. ایک ماحول چل لیا, اس نے ایسا پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, یہ تو ماحول چل رہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب غلط ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہ ہو جو غلط راستے کی طرف کو جائے. اب وہ لڑکی چلی گئی, اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. کچھ دن گزر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, بھوک مری پڑ گئی, قحط سالی پڑ گئی, لوگوں کا اناج ختم ہو گیا. لوگ اناج سے پریشان ہیں, کھانے سے پریشان ہیں. میڈیم لوگوں کے یہاں چولہا نہیں جلا, مگر اس غریب لڑکی کا کیا ہوا ہوگا جس کا نہ شوہر ہے, جس کا نہ بھائی ہے, چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. وہ لڑکی گھر میں گھوم رہی ہے, تینوں بچے گھوم رہے. ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں بڑی بھوک لگ رہی ہے. ماں تسلی دے رہی ہے, کہہ رہی ہے بچوں تھوڑا صبر کرو, اللہ انتظام کرے گا. لڑکی محلے میں نکل گئی, وہی چادر اوڑھ کے گھوم گام کے چلی آئی, مگر کوئی انتظام نہیں ہوا. 2 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 2 دن. وہ غریب بیچاری لڑکی, چھوٹے چھوٹے 3 بچے پاؤں میں کھیل رہے, کہہ رہے ماں ہمیں بھوک کے مارے چلا نہیں جا رہا. چھوٹے چھوٹے بچے, کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے وہ دکان بند کر کے کہاں سے کہاں لے کے پہنچتا. اس غریب ماں کو دیکھو, غریب ماں, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. بچے کہہ رہے ماں میں ایک لقمہ کھلا دو, ماں کچھ تو کھلا دو. ماں سے رکا نہیں گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں محلے میں بھیک مانگنے چلی گئی, عورتوں کے یہاں اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہے, کچھ نہ کچھ دے دو, بچوں کی جان بچا لو. عورتیں کہہ رہی ہیں بہن اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم دے دیتے. پیارو نوجوانوں, تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, میری بچیوں 12 سال کی, 13, 14 سال کی, جو تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی, اپنی ماں کو ستاتی, تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. اس ماں کو دیکھو اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی. تم اپنی ماں سے پوچھو, تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا, تمہیں اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں,
یہ وہ ماں ہے جو 9 مہینے تک کوئی کرری چیز نہیں کھاتی، جب دودھ پلاتی ہے تو کبھی ٹھنڈا پانی کبھی گرم پانی، کوئی بھی ایسی چیز اس نے نہیں کھائی تاکہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو۔ تم نے پیشاب کیا، اس ماں نے اپنے دوپٹے یا چادر کی تہ بنا کر کے گیلے گدے پہ بستر پر رکھ کے خود گیلے میں سوئی، مگر تمہیں اپنے سینے پہ یا سوکھے ہوئے پہ لٹایا کہیں میرے بیٹے کو میری بچی کو ٹھنڈ نہ ہو جائے۔ اس کا صلہ آج تم یہ دے رہے ہو۔ اگر تمہارا باپ یا تمہاری ماں تم سے کچھ کہہ دے تو تم یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہ بیٹی بچیاں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی۔ میری بچی میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا تیری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ ارے تمہیں معلوم ہے ایک شخص نے 9 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے 300 میل کی دوری پر پیدل اتنے گرم پتھروں پر پیدل چل کر کے حج کرایا تھا کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، گوشت کی بوٹی اگر ڈال دی جائے تو بھن کے کباب بن جائے۔ 9 مرتبہ سب میں اعلان ہو گیا، اتنا بڑا ماں کا وفادار نہیں دیکھا، ماں کا وفادار نہیں دیکھا۔ نبی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا آقا کیا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ نبی نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہا آقا میں نے 9 یا 7 مرتبہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے ماں کو حج کرایا۔ نبی مسکرا کر کے بولے حق کی بات کر رہا ہے، ذرا کان کھول کر کے سن لے، جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تو باہر آیا تھا تیری ماں کو جو جھٹکا لگا تھا اس جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میک سنبھالو بیٹا، یہ دبا رہا لائٹ کما رہی کرنٹ کما رہے گا، دھیان دو میک پہ جی۔ کہا ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ ذرا سوچو یار، اس ماں سے پوچھو کتنی تکلیفیں اٹھائی، بیچاری کو نہ سنبھل کے بیٹھ رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے۔ تمہارے پیٹ میں ایک دن پتھری ہو جائے رات بھر روتے ہو، اس نے تو 9 مہینے جھیلا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماں کو تکلیف مت دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال کے بچے آج کچھ سمجھتے نہیں ماں باپ کو۔ وہ تینوں بچے کہہ رہے ماں ہماری لے کر کے آتی ہوگی، اور ماں بھیک مانگ رہی اور کہہ رہی ہے میرے بچوں کی جان بچا لو۔ جب گھر میں آئی تو خالی ہاتھ آ گئی، کہنے لگے بچے ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں کھلا دو۔ ماں کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے، کہہ رہی اے اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں، میرا شوہر بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، اے اللہ کوئی انتظام کر دے۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن۔ اب بچوں کی سانس لبوں پہ آ گئی، بچے گر رہے در کرے ماں ماں کھانا چاہیے، ماں کھانا چاہیے۔ یہ ماں کونے میں کھڑے ہو کر رو رہی ہے۔ اب تینوں بچے آ کر کے بولے ماں اب تو 3 دن ہو گئے نا، کچھ نہ کچھ پکانے رکھ دو ماں۔ یہ ماں ہانڈی لے گئی، آڑ میں گئی، 3 پتھر ہانڈی میں ڈال کے پانی بھر کے ماں نے چولہے پہ چڑھا دی ہے اور آگ جلا دی۔ کہا بچوں کھانا تیار ہوگا تو دوں گی، اور کونے میں جا کر کے رونے لگی اور کہہ رہی اللہ اس ماں کو اولاد کے سامنے جھوٹا بننے مت دینا۔ ارے ماں ہے ماں، تمہیں کیا پتا کتنی تکلیف ہے۔ آج تم اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہو، اس باپ سے پوچھو اس نے کیسے ہل جوتا، اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے، اس نے کتنے دنوں پھاوڑا چلایا، کسی چلائی، مکہ کھود کھود کے تمہارے لیے مکان بنایا، اور آج جب تم ٹیلز پتھر لگا دیتے ہو کہتے ابا تھوکیو مت یہاں پہ دیکھو۔ ذرا ہوش کرو، یہ اصلی ہیرو تھا، اصلی ہیرو۔ تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ اس کے اندر طاقت تھی جب گاڑی چل رہی ہے، بیل یا بھینس کھینچ کے لے جا رہے، اگر پہیا بیٹھ گئے نا پہیا تو اس نے کاندھے پہ تہمد یا رومال رکھا اور لگایا تو گاڑی پار کر دی۔ یہ ہیرو تھا، اصلی ہیرو۔ پوچھو پرانے لوگوں سے، یہ کشتی لڑتے تھے، لاٹھی چلاتے تھے، اکھاڑا کھیلتے تھے، ان میں طاقت۔ تم کیا کر رہے ہو؟ موبائل پہ پڑے پڑے کونوں میں گیم کھیل رہے ہو، تمہیں گھن لگ گیا، گھن لگ گیا۔ دوسروں کی ماں جملے ایسے آ جاتے کہ بس دل بھر آتا۔ کیا گھروں میں ہماری ماں بیٹی نہیں ہے کیا؟
وہ لڑکی کونے میں کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہے اللہ آج میں ماں کتنی بے بس ہو گئی ہوں، تینوں بچے چولہے پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے، کہہ رہے بھیا کب کھانا بنے گا، بھیا کب کھانا بنے گا، لیکن ماں تینوں کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی اور رو کر کے اس نے وہی چادر اوڑھی اور چادر اوڑھنے کے بعد باہر کو نکل گئی۔ تینوں بچے سمجھے شاید ہماری ماں کوئی سبزی کا انتظام کرنے چاہ رہی، اب یہ ماں گھوم رہی ہے، یہ ماں گھوم رہی ہے تمہاری خاطر نہ۔ جب تم چھوٹے ہوتے، اور بچیوں سنو، خاص کر یہ چھوٹی چھوٹی بچی کہنا نہیں مانتی، جب تم چھوٹی سی تھے نا تو اس نے اپنے میکے جانا چھوڑ دیا تھا، اس کے بھائی کی شادی چھوڑ دی اس نے، اس کا دل نہیں تھا کیا یہ اپنے میکے کو، اس کے بھائی اس کے باپ تڑپتے رہے، مگر تمہاری خاطر آج تم ان کا کہنا نہیں مانتی۔ آج اگر تمہیں ڈانٹ دئیے تو تم برتن توڑنا شروع کر دیتی ہو، آج تمہیں یہ ڈانٹ دے تو تم کھانا نہیں کھاتی ہو۔ وہ لڑکی چادر اوڑھی، وہی چادر جس پہ پیمت ہے، اور روتی ہوئی بستی میں آ گئی۔ جب آ کر کے دیکھا تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کر کے اناج لے کے جا رہا ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے، سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے جا رہا ہے۔ اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس زمین کے ٹکڑا بھی نہیں تھا، مگر اس نے چادر اوڑھی، اپنے آپ کو ڈھکا اور آدمیوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے کا انداز دیکھیں، یہ لڑکی بے شک آدمیوں کی لائن میں کھڑی ہوئی، بچے مر رہے تھے، یہ ماں کیا نہیں کر سکتی؟ بچے چولہے پہ بیٹھے، ہماری ماں سبزی لے کے آ رہی ہوگی، مگر کیا پتا تھا ماں اس میں پتھر ڈال کے گئی ہے، ماں پتھر ڈال کے گئی ہے۔ بچے کہہ رہے بھیا اب تو کھانا بنا ہوگا، کہ ماں کو آنے دو۔ ادھر ماں لائن میں کھڑی ہے، کھڑے ہونے کا انداز دیکھو، اپنے جسم کو پورے کو چادر سے چھپا لیا، کوئی پہچان نہ پائے لڑکی ہے لڑکا، اور اس انداز میں کھڑی ہوئی، آگے والے مرد سے ایک بالشت پیچھے کھڑی ہوئی اور پیچھے والے مرد سے ایک بالشت آگے کھڑی ہوئی، تاکہ آگے والے اور پیچھے والے سے جسم نہ ٹکرا۔ اللہ اپنے آپ کی بھی اتنی حفاظت کر رہی اور بچوں کے لیے جان دے رہی، بچوں کے لیے جان دے رہی ہے۔ ماں ہوتی ہے ماں، جس نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے اس نے کتنے جتن۔ ارے باز کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 9 مہینے ایسے گزرتے ہیں، اس کے پیٹ میں کبھی آدھا ٹکڑا گیا، کبھی ایک ٹکڑا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، تمہیں کیا پتا۔ وہ لڑکی لائن میں کھڑی، اب دل میں سوچ رہی ہے تیرے پاس زمین نہیں کیا رکھے گی، تیرے پاس سونا چاندی نہیں کیا رکھے گی، مگر دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، شاید ظالم کو رحم آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اتنے میں وہی مالدار گنڈا نکلا، اس نے دیکھا، پہچان لیا چادر سے وہی لڑکی، اس نے اپنے 2 گنڈے آدمیوں کو بلایا، کہا دیکھو وہ جو کھڑا نہیں کھڑی ہے، اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ بیچارے بچے چولہے پہ انتظار کر رہے ہیں، ہماری ماں آ رہی ہوگی۔ ادھر ماں کو پکڑ لیا گیا، اس ماں کو پکڑ کر اس لڑکے کے مالدار گنڈے کے کمرے میں چھوڑ دیا، اور یہ دونوں چلے آئے۔ اب وہ مالدار گنڈا کہنے لگا بول کیا چاہیے؟ یہ وہاں پہ اپنا آنچل پھیلا کے کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، میرے بچوں کی جان بچا لے۔ چولہے پہ پتھر رکھ کے آئی ہوں، ہانڈی میں پتھر رکھ کے آئی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، میرے بچوں کی جان بچا لے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ اگر بکے گا بیچ کے تیرا حق ادا کر دوں گی، اور اگر نہیں بکا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ رہے گا۔ میرے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، جان بچا لے۔ مگر پھر اس گنڈے کے سر پہ وہی شیطان سوار ہو گیا، وہ کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت دے دوں گا، تیرے بچوں کو بچا لوں گا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے،
ऐसी गंदी बात जो ना मैं बोल सकता ना तुम सुन सकते, मेरी बहनें भी बैठी, मगर समझ सकते हो उसने बहुत गंदी इज्जत की बात बोली थी। वो लड़की फिर कांप गई, डर गई, तू कैसा नौजवान है, कैसा मुसलमान है, कैसा दौलतमंद है। इसने कहा वरना तेरे बच्चे मर जाएंगे, अपने बच्चों को बचा ले, मेरा कहना मान ले। लड़की खड़ी हो गई जलाल में और जमीन में ठोकर मार के बोली, सो अगर मेरे पास 3 नहीं अल्लाह 30 बच्चे भी देता और मेरी गोद में सबका इंतकाल हो जाता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा तेरे हाथ नहीं कर सकती। मैं मर तो सकती हूँ मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह, ऐसी लड़की है मेरी बहनों सुनो, इसलिए तारीखी वर्ग बच्चे मर रहे हैं 3 दिन से भूखे प्यासे। यहाँ इज्जत पे बनी है, दौलत सामने रखी है, मगर सबको ठोकर मारती है। मैं एक बात फिर कहूंगा, चाहे मानो या मत मानो, अगर लड़कियों की तरफ से ढील ना हो, लड़कियों की तरफ से लूज पॉइंट ना हो, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं है जो बात कर ले। एक मर्तबा अगर थोड़ा आगे बात करने को बढ़े, वैसे चप्पल निकाल के ना 2-4 की चौराहों पे अगर पिटाई हो जाए ना, तो फिर जिंदगी में किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इशारा, लिफ्ट, लूज पॉइंट अगर उधर से मिलता तो ये आगे बढ़ते। लेकिन सुनो, वो इस्लाम की शहजादी कह रही है मैं मर सकती हूं मगर अपने दामन पे दाग लगने नहीं दूंगी। ये भी जलाल में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने पकड़ के ऐसे करके जब मारा उस लड़की के धक्का, अल्लाह बेचारी गरीब, उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक तो 3 दिन से नहीं खाया, फिर बच्चों का गम, इतनी जोर से चौखट में जाके लगी, उसका सर फट गया, सर से खून निकला, बह बह के गर्दन में आ गया, उसे चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, नीचे को ऐसे चौखट पकड़ के बैठ गई। इस जालिम ने इतनी लातें मारी, लड़की अपने आप को बचाती रही, चौखट में लगती रही, बचाती रही चौखट में, कैसी तकलीफ उठाई मगर अपनी दामन पे दाग लगने नहीं दिया। और इसने 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इसके घर पे उठा करके फेंक दो। अब उस लड़की को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा, इधर गिरी, इधर उधर करते करते उसके दरवाजे पे फेंक दिया। वो लड़की चारों खाने पट जा करके घर पे गिरी, बेहोश हो गई। अल्लाह, उसके सर से कभी चादर नहीं उतरी थी, अब उसे पता नहीं है मेरी चादर कहां, मेरे कपड़े किस हाल में, क्योंकि बेहोश हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं। ये इस्लाम की शहजादी, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा। अब जब तीनों बच्चों ने देखा हमारी मां रही होगी, जब दरवाजे पे देखा, दरवाजे पे मां पड़ी है, बच्चों ने चूल्हे को छोड़ा, तीनों बच्चे मां पे चले गए। कहा मां उठो, मां हमसे बात करो मां। छोटे छोटे बच्चे कह रहे मां हमसे बोल क्यों नहीं रही हो मां। बच्चों ने खींच खींच के मां को चित कर दिया, बच्चों ने अपनी मां के कपड़े संभाले, छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के बाल संभाल, अपनी मां का मुंह छू रहे, अपनी मां के कपड़े संभाल रहे, कह रहे मां उठो, मां बोल क्यों नहीं रही हो। मां का खून निकल रहा, बच्चे पूछ रहे, खून जमने लगा, बच्चे रो रो के कह रहे मां